یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، صرف ایک دعوت کی غرض سے آپ کے پاس آئے۔ چلو نماز کا وقت تھا تو چند باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول کا محترم مہینہ ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ربیع الاول اپنے اندر جو نسبتیں رکھتا ہے، ان 4 محترم مہینوں کے اندر تو اس کا نام نہیں ہے جن کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا، لیکن اس سے ہٹ کے اس مہینے کو جو نسبتیں ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کی شان بڑی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پیدائش اسی مہینے میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بعثت کے لیے جب چنا گیا تو وہ بھی اسی مہینے میں، اور نبی علیہ السلام کی جو رحلت ہے اس دنیا سے جانا وہ بھی اسی مہینے میں، اور نبی علیہ السلام کی جو ہجرت ہے وہ بھی اسی مہینے میں۔ تو ان نسبتوں سے اس کی شان مہینوں کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ ربیع فی ربیع فی ربیع، اس کے اندر 3 بہاروں کو اکٹھا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اگر زمانے نے 3 نوروں کو اکٹھا دیکھا باغیر ہوتے ہوئے آپس میں، تو اسی مہینے میں نور فوق نور فوق نور، تو اس کی نسبت سے اس مہینے کی شان۔ آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ ان کے بعد، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احسان اور عظیم احسان کو شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والو، آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا عظیم الشان رسول تمہیں عطا کیا۔ صرف رسول نہیں، عظیم الشان رسول تمہیں عطا کیا۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ من انفسہم، کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی، تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری جنس میں سے تمہیں رسول عطا کیا ہے۔ اگر اللہ کسی جن کو بھیج دیتے تو جن کے معاملات جدا ہیں، پھر انسان کہتا وہ تو جن ہے، میں تو نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح اس کا حکم ہے۔ کسی فرشتے کو بھیجا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہم تو کھانے پینے والے ہیں، فرشتے کو کیا خبر کھانا پینا کیا ہوتا ہے، سونا جاگنا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے انسانیت کے اندر انسانیت کے سردار کو بھیجا، اور پھر اس کے آنے کے مقاصد اللہ رب العزت نے سائنس میں ذکر کیے۔ تلاوت آیات، کتاب و سنت کی تعلیم، حکمت سنت کی تعلیم، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی آمد کا اور بعثت کا مقصد ہے۔ اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو پورے قرآن عظیم الشان کے اندر کئی مقاصد نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ انسانوں کو جو آپ کی بات ماننے
خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، اور ایک یہ ہے کہ آپ انسان جو آپ کی بات نہ مانے انہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے بھی نبی علیہ السلام آئے۔ اور آج ایک مقصد نبی علیہ السلام کی دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اپنے دین کے غلبے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کا غلبہ ہو جائے، اس لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ چند مقاصد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں قرآن میں جو آپ علیہ السلام کے آنے کے ہیں۔ جب سے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، آپ پیدا ہو چکے، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بھی بڑی باکرامت ہے۔ ایسے ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں یوں نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ولد مختونا، نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ تھے، آپ کے بال بنے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، آپ نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہوا اللہ کے دربار میں، اس انداز میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیٹ میں ہو تو مختلف عادتیں ہوتی ہیں انسان کی، اور پھر جو ماں ہوتی ہے اسے احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آئے، مجھے احساس ہی نہیں ہوا نبی علیہ السلام کو میرے پیٹ کے اندر آنے کا 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا، اور پھر کیسا احساس ہوا؟ فرماتی ہیں میں اپنے قدم رکھتی تھی پہاڑ پتھروں کے اوپر تو مجھے وہ روئی محسوس ہوتے تھے، میں پانی بھرنے جاتی کنویں کو تو کنویں کا پانی چل کے میرے قدموں میں آ جاتا تھا، یوں احساس ہوا۔ یہ ہے امام الانبیاء کی نرالی ولادت۔ اب یہ ولادت اتنی اتفاقی چیز ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس ولادت کی طرح دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، ایسے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ نبی علیہ السلام ہی کی خصوصیت ہے۔ لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب بڑھتے گئے، پھر 40 سال گزرے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد 23 سالہ نبوت کا دور گزرا، 63 سال زندگی گزری، اب نبوت ملنے کے جو عرصہ ہے یہ سارا آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے، تو میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ سیرت ہوگی۔ ولادت سے نکلیں گے، ولادت کو باعث برکت سمجھتے ہوئے اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کے پھر نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہوگی، اس سیرت طیبہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو ہمیں عطا کر دیا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا، جہاں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ محبت کامل کا تذکرہ اور کامل کا حکم دیا کہ میرے ساتھ آپ کی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہوگی، تو تب آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور محبت دنیا کے اندر کسی سے ہو جاتی ہے، اس میں ہونا ہے، محبت ہوگی، ہر بندے کو ہوگی، کبھی کس کمال کو دیکھ کے، کبھی خوبصورتی کو دیکھ کے، کبھی کسی کے احسانات کو دیکھ کے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو محبت کے اسباب ہیں۔ اگر ان کو دیکھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کے اندر یہ چیزیں بطریق اتم اور بطریق اکمل پورے طریقے سے پائی جاتی ہیں، پورے طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا احسان ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے زیادہ ہمارا محسن کوئی بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے زیادہ محسن کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے احسان کا آپ اندازہ تو لگائیے، آپ دنیا سے جانے کا وقت ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دستک ہوتی ہے دروازے پہ، ساتھ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج جبریل کی اجازت تک کر کے آ رہا ہے اندر، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ آج اسرائیل بھی ہیں، کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ جا کے رب سے پوچھ کے آؤ، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح آپ کی موجودگی میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اسی طرح آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی امت کا میں خیال کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل میدان مصر ہوگا،
وقت ہم آپ سے ملنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ یہ نبی علیہ السلام کے احسانات ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میری 3 جگہ ہوں گی جہاں میں آپ کو ملوں گا۔ پہلی جگہ وہ ہوگی جب میری امت کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، میں اس جگہ کھڑا رہوں گا تاکہ میرے کسی امتی کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں نہ مل جائے، دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ یہ دائیں ہاتھ میں ملنا کامیابی ہوگی۔ یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ دوسری جگہ وہ ہوگی جہاں اس کے عملوں کا وزن کیا جائے گا اور اس کے ترازو کے پاس میں کھڑا رہوں گا، یا اللہ اس کے اعمال والا ترازو نیچے ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری امت پورے صراط سے گزرے گی، میں پورے صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا رہوں گا، میرا امتی جہنم میں نہ گر جائے، جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کا احسان ہے آخرت میں اور دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے احسان۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں نا، اب نبی علیہ السلام سے ہم نے اگر احسان دیکھ کے محبت کرنی ہے تو آپ سے زیادہ بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں۔ دوسری بات، آپ کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اس کائنات میں کوئی نہیں، اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اس کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے، امام الانبیاء بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والوں ایک میرا سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فرماتی ہیں دنیا والوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے بہترین ہے۔ ویسے نہیں کہا عائشہ نے کیوں بہترین ہے؟ شمس الناس تطلع بعد فجر وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، دنیا کا سورج صبح ہوتے طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا وہ سورج ہے جو صبح ہوتے نہیں بلکہ جب سے طلوع ہوا ہے پھر غروب بھی نہیں ہوتا، جب سے طلوع ہوا ہے پھر غروب نہیں ہوتا۔ حضرت احسان نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں نقشہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرماتے ہیں آپ اتنے حسین ہیں، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا نہیں، ہم نے سوچا شاید احسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کس وجہ سے نہیں دیکھا؟ حضرت احسان فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ نے آپ جیسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ جیسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں؟ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ نبی علیہ السلام کو بنا کے رب نے اس قلم کو ہی ختم کر دیا جس سے محمدی حسن کو بنایا تھا۔ حضرت احسان فرماتے ہیں وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے محبوب آپ کو اللہ نے ہر ایک سے پاک بنایا، یا اللہ کیسے بنایا؟ حضرت احسان فرماتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے میرا محبوب کہتا گیا اسی طرح میرا رب اپنے محبوب کو بناتا گیا۔ اس کی جو تشریح کیجئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ہاتھ اٹھا کر کہ جب اٹھاؤں تو چہرے پہ پھیرنے سے پہلے تو آسمان سے بادل برسا دے، یا اللہ مجھے ہاتھ اٹھا
اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب کمالات سے نوازا. لکل نبی فی الانام فضیلۃ، لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها وجوہۃ لمحمد. ہر نبی کو رب نے ایک کمال عطا کیا، چند کمالات عطا کیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر تمام کمالات کو جمع کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن عبد الوہاب صاحب اگر یوں ہی بیان کرتا جائے بندہ تو وہ تو لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بات پڑھنی ہے، زندگی رہی کبھی بات کریں گے. اللہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے. محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ محبت جس سے ہو تو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے نا. اور اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ بھی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فاتبعونی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاحبونی نہیں، میرے ساتھ محبت نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع کرو گے اپنی زندگیوں کے اندر، شادی بیاہ کے معاملات کے اندر، تو پھر آپ کی محبت میری محبت سچی ہوگی. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ مجھ سے آپ سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا، شیروان قدیم روڈ پہ آج 8 سالوں سے 7 سالوں سے عظیم الشان کانفرنس ہوتی ہے آپ کے علاقے کی، آپ نے دیکھی سنی بھی ہوگی. اس سلسلے میں اس مرتبہ بھی یہ کانفرنس ہے اتوار والے دن صبح 9-10 بجے، اور اس کے اندر بڑے خطیب، خوش شناخت خطیب مولانا عبدالعزیز اسلامی صاحب پنجاب سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اور بڑی اچھی ترنم میں خطیب خطابت کرتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ان کی. اور اسی طرح ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے مولانا عبد السید قریشی صاحب منصرہ والے، فیس بک پہ لوگ انہیں بہت زیادہ سنتے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے. افغان حضرات ہوں گے. یہ محفلیں زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں اگر ہم اخلاص سے جائیں اور اللہ اسے قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ اسی کو بنا دے. وہاں علماء بھی ہوں گے، سفید ریش بھی ہوں گے، بچے بوڑھے سب، تو اس کے اندر ہماری اگر نجات ہو جائے تو یہ سودا ہمارے لیے سستا ہے، مہنگا تو نہیں ہے نا. تو 3 گھنٹے کی بات ہوگی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں، دین کی باتیں دعوت داموں سے نہیں ہوتی، یہ اطلاع سے ہوتی ہیں. ہم بھی پڑھا کرتے تھے، ہم نے اشتہار دیکھے، ہم چلے جایا کرتے تھے ان کانفرنسوں کے اوپر. تو اسی طرح نیکی کی نیت کرتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کے اندر سارے حضرات حاضر ہوں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا